پاک رو پاک بارگاہ وچ قبول فرما۔ اس ذکر دسن کا بانیان مجلس حاضر، مومنین و شریکان مجلس حاضر، مرد و مشغولات سب شرعی مقاصد پورے فرما۔ خدا بندہ بحق نبی المصطفیٰ وآل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا والے ہر محب سید علی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والی قوم اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو استقبالی دعا کوئی نہیں، اس ذکر دی سوال نسل میدان محشر بنت رسول اللہ ام ابیہا، تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت بانیان دی مرحومین سمیت تمام ارواح دی جناب سیدہ خود شفاعت فرما۔ مشاہدات مشرفات والی کربلا دے گھر اپنے مساجد کعبۃ اللہ سمیت میرے معبود اپنے امر نال آباد فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تھا۔ سنی اکھدی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور فرما۔ سمسار سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار ریت مالک شامل فرما۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن واسجد واقترب۔ درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو حضرت سیدنا۔ اے سارے صحبان مہربانی فرماوے پہلی صف مکمل کر دیو۔ یہ صحبان بھی تشریف لایا ہو، تسی بھی تشریف لایا ہو، پہلی صف آزادی مکمل کر دیو۔ کوئی نہیں آیا، کسی نہیں موجود ہے۔ پکا ہے کسی نے تھلے آیا بھائی آ جائے۔ مومن رڑ کے آنے توڑ کے نہیں آنے۔ اگر مناسب سمجھو ایک ایسا ضرور تلاوت فرماؤ پاہم بھی دیرو سالے تیرازی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث نے جب ظہور اور انہوں استقبال میں اتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارش حافظ۔ ارادہ ہے مختصر الفاظ سجدہ حسین پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو ایک حکم فرمایا۔ آواز سارا تک کر توالے تک میری آواز ہے۔
سجدے کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تھے عبد اور معبود جدائی نہیں، ذات مصطفیٰ اور ذات کبریاء جدائی نہیں، مانوی لحاظ نال عبد معبود دے قریب ہے، معبود عبد دے قریب ہے، مگر جو سجدے دا حکم اللہ اپنے حبیب نو فرما رہے ہیں، سجدے دی نتیجہ کیا ہے، اس سجدے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَاسْجُدْ، سجدہ کر، وَاقْتَرِب، سجدہ کر کے سجدے کے ذریعے سے میرے قرب میں آ جا۔ بولنے عزت اہل بیت ہستے، میری ذاتی ہستے نہیں بولنے، میں جملہ پھر دوہرے، روایت نہیں آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب نو فرما رہے ہیں میرے حبیب سجدہ کر کے ایک طرف یکطرف اقتراباً باختیار ہے، میرے حبیب سجدہ کر کے میرے قرب جا جا۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام جس ٹائم سجدے دی حالت جو ہوئے اس ٹائم حضور اللہ دے قرب چھوڑتے، جڑا بادشاہ نانے دی کن تے بہ کے اس قرب وچ بھی داخل ہو جائے اس نو حسین ابن علی سجدہ کر کے میرے قرب جا جا۔ معلوم ہویا حضور علیہ السلام وعلا ائمتنا السلام سجدے دی حالت اللہ دے قرب چھوڑ دے۔ توجہ ہے، حضور سجدے دی حالت قرب چھوڑ دے، حسین نانے دی پشت تشریف فرما ہے، سجدہ بھی نہیں کر رہے، پھر قرب داخل ہو گئے۔ میرے خیال ہے یہ مجمع میرے تو متعارف نہیں اور نہ دی حیرت دستی ہے کہ بندہ گفتگو بڑی اوکھی شروع کر دے ہیں، جڑے بندے روز میں نے سن دیو میں پڑھتا ہی ہے، اگر سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد جا کے پانی شانی پیاؤ، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو۔ بھائیوں میں گزارش یہ کرنا چاہنا کہ پشت رسول اللہ تے حسین ابن علی فرزند علی و بطول علیہ السلام سوار ہو گئے۔ سوار ہومن تو بعد ان صاحبان ممبر نے غلط فہمی پا دیتی۔ میں خود 10 سال عربی پڑھائی ہے، میری مجلس صاحب امامہ ہستی موجود ہیں، ان میں نے تقویت راسے مشہور ہو گیا کہ حضرت جبریل امین نے آ کے حضور نو فرمایا کہ سرکار ساتھ نہیں چاہنا، تواڈی کانڈ تے تواڈی پشتے فرزند رسول سوار ہو گئے۔ مذہب اہل بیت اس موقف کی تردید کرتا ہے۔ ایک درود کا سہارا ہوئے تے میں گزارش کرتا ہوں، صلوات کامل ہو جائے ذات اہل بیت کے بابا کی بلند صلوات۔ سمجھ دی چمک نہیں آئی۔
نماز کے بارے اتنی احادیث مبارکہ ہیں، زبان زد عام و خاص ہیں، بس ایسے لکھا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ صراط النجاۃ، نماز راہ نجات ہے۔ توجہ نہیں ہے، نہیں فرما رہے ایسے بات آتے بولے تو الصلاۃ مفتاح الجنہ، اے گل ایک خاص لوگ آنستے جڑے بندے میں روز سنتے متفقن علیہ حدیث ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ آجو بھائی نماز جنت کی دورہ دیو، بھائی جماعت نہیں کرامنی پریشان ہو گئے ہو، گل سنا ہونی، نماز جنت کی، سارے بولتے ہو نماز جنت کی، مولانا بھی خوش ہو وجہ کہ شیعہ نماز موضوع کی گل سن لیتے، سارے بولتے ہو نماز جنت کی چابی ہے۔ اور ساتھ طرح ایک نتیجہ توڑے حوالے کریے، علماء اسلام نو جنت دے دروازے دی چابی لب گئی ہے، تالا تلاش نہیں کرتے۔ توجہ ہے اور ہے کہ نہیں؟ چابی ہو سی تو پھر تالا بھی تو ہو سی نا، تالے تو بغیر تو چابی بھائیو فضول ہے۔ چابی تلاش کر لئی اور تالا تلاش نہ ہویا، ریت صاحب الزمانوں میں تالا تلاش کر دینا۔ بھائیو یاد رکھنا، نماز جنت کی چابی ہے، تالا ولایت علی ہے۔ شاباش شامل ہو جاؤ حیدری، اچھی طریقہ اچھی طریقہ اچھی۔ میں ساریاں حدیثہ پڑھنی شروع کر دیں وہاں تھوڑا ٹائم ضائع ہو سکتا۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، لا شک فی کلام کا، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اچھا معراج ہونے کی تھے، نماز کے 12 واجبات تھے، 12 واجبات جو توجہ ہے، نماز کے 12 واجبات تھے، 12 واجبات جو کس واجب وچ معراج ہوندی اور تاری سزائے نماز دے میں پہلے 12 واجبات پڑھا، یہ ان میں سزائے چھوڑ۔ نماز دے 12 واجبات ہیں دی نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام میں متصل برکوع، سجدتین، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، تمانیت اور قرأت۔ توجہ ہے، ہاں کرنے ہو بتا بھی راضی ہیں۔ نماز دے کتنے واجبات ہیں؟ اور تسی بھی بولتے ہو کتنے واجبات ہیں؟ مووی بندی پئی ہو سکتا ہے کر لو، کوئی بچہ یاد کرنا چاہے تو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ نماز دے 12 واجبات ہیں، اے جملہ ہن میں اپنی زبان میں چاہتا ہوں، نماز دے اس واسطے 12 واجبات ہیں جو یہ 12 دے تحقیق کر لو، اسٹڈی کر کے دیکھ لو۔ نماز دے 12 واجبات اس واسطے ہیں کہ یہ 12 دن بچے نو سمجھ نہیں آنا، 12 دن کیا مطلب میں سمجھاتے ہیں۔ نماز کے 12 واجبات جو ایک واجب ہر معصوم نے، امام نے اپنے نام لوایا۔ کیا مطلب؟ اس امام نے اس واجب تے اس انداز نال عمل فرمایا، وہ واجب تعارف معصوم ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر سمجھا دینا، نماز دے 12 واجبات جو بھائیو آج بھی مشہور ہے، قیام محمد دا، رکوع علی دا، سجدہ حسین دا، نیت زہرا۔ سمجھ آئے تو تائید کر دے گئے، مگر نہ چھوٹی ہے تو شامل ہو مہربانی جی، سمجھدار لوگ بھی تشریف فرما۔ نماز کے 12 واجبات جو مولانا آج بھی مشہور ہے، قیام بولو، قیام محمد دا، رکوع بولو علی دا، سجدہ حسین دا، نیت۔ اگر تھوڑا معیار اور استعداد عقلی بلند ہوندی تے میں 12 دے 12 ہی دس دیتا، بے کیڑا کس دا ہے، ایتھے روک لینا۔ قیام دا آغاز بالاصل حضور علیہ الصلوۃ
علیہ السلام تو ہویا جس نے جناب آدم علیہ السلام نے نماز دا پہلا قیام فرمایا نماز دا قیام سفر پہ گیا سفر کرتے 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 جس لئے قیام میرے نبی کے پہنچا میرے نبی نے نماز دا کوئی ایسا قیام فرمایا اللہ نو انعام وچ سورہ مزمل دیکھنی پہ اچھا ٹھیک ہے اسی طریقے رکوع دا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام تو ہوئے رکوع بھی سفر چلے ہیں انبیاء راکعین ہیں انبیاء رکوع کرتے رہے رکوع کرتے کرتے جس ٹائم کے رکوع میرے مولا تک پہنچیا علی ایسا رکوع فرمایا اللہ نو ولایت نام دیونی پہ یعنی بالا واجبات جو قیام محمد دا رکوع علی دا بولو سجدہ حسین دا ایک وجہ تو میں انہیں بیان کر دینا اور علماء متعلقین نے اس وجہ کو درج فرمایا اگلی وجہ میں ان بعد بیان کر سا ایک آگئی ہے کہ ان میں پہلے بیان کر دینا مسئلہ یہ ہے بھائی جس ٹائم پشت رسول اللہ کے فرزند علی و بطول سوار ہوئے تے آواز توحید پتہ کیا آئی آواز توحید آئی میرے حبیب سر نہیں چاہونا سر نہیں اٹھاونا جی کیوں فرمایا نماز دے 12 واجبات 12 واجبات جو قیام دے مالک تسی ہو سجدے دا مالک حسین ایک درود کا سہارا ہو سکتا ہے مجلے سے اسے بات جاری رکھی جائے میں تو پریشان کا نہیں کر رہے میں ہوں پھر وہ اس وقت مطلبہ سے واپس مہربانی بولنا میرے ہستے نہیں بولنا میں بار بار اکثر میں برات یادہ اور 30 سال میں چاہ گیا ہے ذاکر واسطے نہ بولو اہل بیت واسطے ہاں مجلس حسین چ بیٹھے ہو اہل بیت کی خاطر زبان نو حرکت دیو میری پڑھی ہوئی حدیث معصوم فرمائے دن سارے ذکر چ بولن نال زبان دے گناہ معاف ایک دفعہ بسم اللہ دیو میں نے کسی بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا کیا ہے اس مجموعے جڑا مجموعہ بسم اللہ ہی نہیں اچھا اس سے میری عادت نہیں میرے استاد مرحوم حضرت علامہ حسین بکجارہ صاحب اللہ مقامہ نبر اللہ مرکتہ یہ انہوں نے بھی عادت ہے وہ بچپن واتے ہیں ایک دفعہ آپ کو بسم اللہ یہ انہوں نے عادت میں نے اچھی طرح یاد ہے مجلس قصور شہر مجلس ہے کہ میں قبلہ دے نال ہوں تے اسد جس نے مجلس پاک تے پہنچے سارے تو پہلے مرحوم ذاکر حسین جناب عاشق حسین بھی استاد اللہ مقامہ او پڑھ رہے ٹھیک ہے تے محسوس نہ کر سو اتنی 35 سال پہلے دی گل تے انہاں دی مجلس وچ کو نعرہ بجیا بولو بولو سبھی سردار کلندر والا اور نواں نعرہ سارے شیعہ وچ آیا آئی 35 سال پہلے دی گل کردا انہاں دی مجلس وچ نعرہ بجیا تے نوجوان منڈے کھڑے ہو گئے جی اج کھڑے ہو گئے تے توجہ ہے ساڈا وارا آندا تے مجمع لمبے پے ویندے نا منڈے کھڑے بھی ہو گئے تے اور نوجوان کچھ کھڑے ہو گئے تے قبلہ مجلس پڑھی تے مجلس چنا کیا بھائی ٹھیک ہے سیدنا ہے سفیدنا ہے میں منع نہیں کرتا لیکن ایک دفعہ میں نے بسم اللہ کو مجمع بسم اللہ کی مجلس پڑھ رہی واپس آ گئے گڈی وچ بیٹھ گئے نمی ایفیکٹس بنا دئیے میں اچھی طرح یاد پیچھے بیٹھا میں تے ڈر بھی بڑا لگتا ہے صاحب جلال شخصیت ہے میں سوال کیتا میں کہا کہ بلا دنیا تو ہو بڑے بڑے نعرہ تے پہنچ گئے کہ مجھے میں کھڑے ہونے تے تسا حالی تے قوم نو بسم اللہ تے لایا ہوئے وہ بسم اللہ کرنے کوئی خاص وقت ہے انہاں فرمایا ہاں میرا بیٹا اجے میری قوم شاید سمجھ نہیں آ رہی بسم اللہ آکھن تے 2 فائدے ہوندے بسم اللہ آکھن والا بندہ اللہ کا نام بھی چاہ لیتا ہے چھپ کے علی کا نام بھی مولا کا نام
الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ معراج کتنے ہوندے جناب؟ معراج ہوندے سجدے دی حالت وچ۔ مومن دا معراج سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے۔ صاحب معراج دا معراج کوسین تے ہوندا ہے۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں۔ صاحب معراج دا معراج کتھوں ہوندا ہے؟ بولو کوسین تے ہوندا ہے۔ اس مقام تے جبریل پہنچ نہیں سکتے۔ اور وجہ گل ایک کوئی کرنی ہے، اس تو زیادہ نہیں پڑھنا، جتنا فرمایا ہے اتنا پڑھنا۔ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے سامنے وجہ اللہ ہوگا۔ جس خدا کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ ہر پاسے موجود ہے۔ جس خدا کی بندگی ہے وہ شہرت تو زیادہ قریب ہے۔ پھر نماز دی خاطر، سجدے دی خاطر قبلے والے پاسے، کعبے والے پاسے منہ کرنا شرط کیوں ہے؟ یعنی اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ کوئی نہیں ہے، اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھو، بول دے ہو ہے۔ جس خدا کی عبادت ہے، جس خدا کی بندگی ہے، جس خدا کی نماز ہے، جس خدا کا سجدہ ہے، ریت صاحب الزمان، وہ ہر طرف موجود ہے۔ پھر یہ شرط کیوں ہے کہ نمازی کا چہرہ وقت سجدہ کعبے والے پاسے ہوگے؟ اللہ بھلا کرے۔ آیت اللہ خمینی علیہ رحمۃ انہوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے شرح چہل احادیث، انہوں وجوہات درج فرمائیاں۔ ایک وجہ درج فرمائی وہ تو حوالے کری، اس بعد مصیبت جگلا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شیعہ سنی اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک ہے ظاہری سجدہ، ایک ہے روحانی سجدہ۔ اس ٹائم کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، ظاہری سجدہ اسے مقام تے رہ رہتا ہے، جس مقام تے نمازی نماز پڑھتا ہے۔ روحانی سجدہ سفر کرتا ہے، اور سفر کر کر کے وہ بیت اللہ دی دیوار نال ٹکراندہ ہے۔ اگر سجدے دے سامنے کعبہ نہ ہوئے، سجدہ فضائے چ بھٹک ویندا ہے، اس نو منظر نہیں ملتی۔ توجہ آ کر دیو، بول دیو، تھوڑے نہ بول دیو میرا خیال۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جس ٹائم نمازی نماز پڑھتے حالت سجدے چھوندا ہے، جنہیں بزرگ تشریف فرماؤ، سجدے دی حالت چھوندا ہے، روحانی سجدہ سفر کرتے، سفر کرتے کرتے یہ سجدہ بیت اللہ دی دیوار نال ٹکراندے، پھر بیت اللہ دی دیوار تو بلند ہو کے چوتھے آسمان تے بیت المعمور دی دیوار نال ٹکراندے، بیت المعمور دی دیوار تو بلند ہو کے بیت السرح دی دیوار نال ٹکراندے، بیت السرح دی دیوار تو بلند ہو کے عرش رحمان دے پائے نال ٹکراندے، عرش رحمان تو سجدے دا حکم ہویا۔ اس مقام تے ایک ایسی نوری تصویری ذات ہے جس سجدے دا حکم مخلوق نو فرمایا۔ اگر وہ ذات قبول کرے سجدہ اللہ بھی قبول کرتا ہے، اگر وہ ذات رد کر چھوڑے سجدہ رد ہوتا ہے۔ جس نے سجدہ رد ہوتا ہے اس کا سفر عرش تو شروع ہوتا ہے، عرش تو آتا ہے بیت السرح، بیت السرح تو آتا ہے بیت المعمور، بیت المعمور تو آتا ہے کعبہ، کعبہ تو واپس آ کے نمازی دے منہ تے وجدہ سجدہ، اور سجدے جو آواز آتی ہے لائے اپنا سجدہ سنبھال، تین نماز پڑھیے اللہ دے قرب واسطے وچ اللہ دے قریبیاں دا بغض شامل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تبھی رات بلند ہو جائے، سارے بول دیو حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باتیں کی کرنی ہے تو تک پہنچاؤں گے۔ اچھا مگر جس نے معصوم سجدہ کرتے حجت خدا سجدہ کرتے، انہاں دا رخ بھی کعبے والے پاسے ہوندے، انہاں دا چہرہ بھی قبلے والے پاسے ہوندے۔ انہاں واسطے کیا ہوندے؟ انہاں واسطے ہوندے کہ معصوم دا مانوی اور روحانی سجدہ میرے بھائیوں سفر کرتے، سفر کرتے کرتے بیت اللہ دی دیوار نال ٹکراندے، بیت اللہ دی دیوار تو بلند ہو کے بیت السرح، بیت السرح تو بیت المعمور، عرش رحمان، عرش رحمان تو بلند ہو کے لوح محفوظ دی تحریر نال ٹکراندے، اس تو بلند ہو کے قلم نال ٹکراندے، قلم تو بلند ہو کے سورات ذات توحید نال ٹکراندے، سورات ذات توحید تو بلند ہو کے حجاب
دروازے نال ٹکراندا ہے، اس تو بلند ہو کے قوسین تے جا کے ٹکراندا ہے۔ قوسین ہے مانوی ملاقات معصوم اور اللہ دی۔ کیسا آکھیا کہ جبریل داخل ہو گیا، کیسا آکھیا کہ جسم تو پتہ چلیا کن تے حسین سوارے، نانا بابا سر سجدے چاہائی قوسین تو اللہ دی آواز بلند ہوئی، سر نہ جاوے کن تے حسین ابن علی سوار۔ حسین کائنات واحد ساجد ہے، حسین کائنات واحد عابد ہے۔ ایسی فضیلت فرزند علی و بطول وچ ہے جڑی کائنات دے کسے فرد وچ موجود نہیں۔ ایڑی بھائی وہ فضیلت وہ صفت کا اظہار مولا امیر المومنین تو نہیں ہویا، رسول اللہ تو نہیں ہویا، جناب سیدہ تو نہیں ہویا۔ یہ جملہ میرا بھولنا نہیں، حسین کائنات دے واحد ساجد ہیں جنہ دی زندگی دا آغاز بھی سجدے تو ہویا ہے، اختتام بھی سجدے تو۔ ہاں حسین آئے تے سجدہ، حسین گئے تے بولو سجدہ، مگر دو سجدے چ فرق ہے۔ پہلے سجدے دی گواہ ماں بطول، آخری سجدے دی گواہ 4 سالہ دی تھی۔ دادا حسین آئے تے پہلا سجدہ کیتا ماں بطول منہ چومیا، دادا حسین آخری سجدہ کیتا دھی منتا کریں دی رہی۔ بلا ہوئے اگر میں شبیہ ذوالجناح برآمد کرویندا تو یقیناً میں سجدے تو گل شروع کی تھی، سجدے تے ہی اختتام کردا۔ اور میرے بھائی تنو شبیہ ذوالجناح دے مولا دے مسائب سنوا دے سے میں اتھوں متصل ایک لفظ آکھ دینا، بہن بہن ہوندی ہے، دھی دھی ہوندی ہے، بہن بھرا دے نال رل کے جمدی ہے، دھی پیو دے وچوں ہوندی ہے۔ جو رشتہ دھی نال ہوندا ہے بہن نال نہیں ہوندا ماتمیوں۔ شاید یہ وجہ ہے مظلوم دی شہادت تو بعد بہن خیمے والا یہ دھی قاتل دے پچھو ڈورنا۔ بھلا ہوئے تڑپ کے رومن والے، صدقے ہے کر کے رومن والے، بہن ولی کیوں میں بھی دستا، دھی ٹوری کیوں ماتمیوں میں بھی دستا۔ تاریخ عقیدے سے شیمر ملعون نے آخری زخم چلائی، کانت سلام اللہ علیہ مغشیۃ علی الارض، غش کھا کے دھی علی دی ڈبے تے جھڑ پئی۔ آخر بہن آئی نا، بہن ماتمیوں بھرا دا قتل کی میں برداشت کر، غش کھا کے ڈبے تے جھڑ پئے۔ جناب فضا نے تلیاں ملیاں دھی علی دی، اب کھولو سکینہ یتیم ہو گئی۔ ہون یہ فرماؤ سامنے ہے حسین دی لاش، کنڈ پچھے جناب دے خیمے، حکم فرماؤ تو لاش تے لائے ونیا یا خیمے؟ بی بی فرمایا میرے جی ٹرن دی طاقت مک گئی ہے، فضا میں نو خیمے لے جاؤ۔ فضا حیران ہو کے آدن دھی علی دی پریشان پہ ہوندیاں، ایسے موقع تے تبینہ بھرا دی لاش تے رہتی ہیں، وین کریں دی ہیں، تسا چاہ دیو میں خیمے منیا، اور میں آکھا موجود نہیں جڑا بندہ تڑپ کے نہ روے اس جملے تے۔ آواز دیئے فضا میں نو خیمے لے جا، میں بھرا تا نہیں بچا سکی، بھرا دی نسل تے بچا دیں۔ انہاں لوگاں میرا حسین مار چھوڑے ہیں، انہاں سجاد تے حملہ بھلا ہو، انہاں سجاد تے حملہ ضرور کرنا ہے۔ اے ماتمیوں آزادارو امت رسول اللہ ریت صاحب الزمان رومن والے، بہن واپس ملیے سجاد بچا من دی خاطر، دھی قاتل دے پچھو ڈوریے پیو دا سر چاون دی خاطر۔ تسی سیدو ملک سب میں نے جملہ آکھیا حالی تے موجود ہے، کتنی گریا کرسی ریت امام میں نو اندازہ نہیں، مگر ہاتھ بن لینا اگر کوئی سید ہے دل تے چوٹ لگے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس سے لے معصومہ دے سر تے چادر موجود آئی، شیمر دے سجے ہاتھ جو حسین دا سر آئی، کھبے ہاتھ جو خنجر آئی، کچھ قطرے خون مظلوم دیاں کٹیاں رگا تو زمین دے ڈھانڈے پئے، کچھ قطرے خون حسین دے خنجر دی نوک تو زمین دے ڈھانڈے پئے۔ معافی دیوائے 4 سالہ دی تھی کہنے سر دے تلے تلی رکھ دیا، بھلا ہوئے تڑپ
نے خنجر دے تلے تلی رکھ دیا تے رو کے آدھیا کمینہ میرے باب غریب دا خون تاریخ آدھیا خوشی دی وجہ تو قاتل دے قدم تیز ہوئے جڑی پچھو ٹر دی آدھیا یون اگو واللہ میں خود صاحب اولاد ہاں یہ لفظ ساری مجبوری بن گئی یہ پڑھے لکھے بندے دے دل مسائل کا کتنا سمندر ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے امام جانتے ہیں سید ساری بے بسی ہوتی ہے لفظ سانو حق نے پہنچے دل نہیں بھی چاہتا پہ ہوتا غلام عباس مگر مجبوری ہے اگر بچہ تک نہ پہنچے سو تو کل نو انہوں پتہ نہ لگ سی ویکھنا میرے پاس ہے جڑی پہلے پچھو ٹر دی آندی آئی قاتل دے خوشی دی وجہ تو قدم تیز ہوئے دھی حسین دی اگے ورلائی پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی زندگی اچھ پہلی دفعہ امام دی تھی کسے کمینے دے اگو ہاتھ بنے نہیں آتا رومن کا کوئی کر حسین ایڈا مظلوم نہیں جو میں منت کر کے رو ہاں حسین نو آسمان روندہ ہے حسین نو ہور مخلوق کا روندی ہے ہاتھ بن کے معصومہ بھائی کلیم چار گلنا کی تھی انہیں سننا تے میرے گوائے نے دھی حسین دی پیا دیئے ظالم میں مقتل تیری چار منتہ کی تھی آنتا ہے ایک نہیں منی شمرہ دیتا ہے میرے کیڑی منت کی تھی معصومہ فرمائے دن میں پہلی منت کی تھی آئی میرے باغ نو دستہ نامہ تے نہیں منی میں دوسری منت کی تھی آئی بہنہ دے سامنے نہ مار تے نہیں منی میں پھر آپ کی آئی دھوکتے نہ مار تے نہیں منی آیا ہی نہیں رہے نہ کرے تھی حسین دیا دیا میں آخری منت کی تھی آئی جے مارنا ہی تا پہلے میں نہ مار ظالم کوئی نہیں نہ منی میں بندے بیک رہے ہیں چینے بیک رہے ہیں اب سردہ تسی ہو گئے ہو آنکھیں آنسو آسی سیدہ رومان پر رخسار دے تلے رکھسی اگر جملہ توجہ نہ سنا تھی حسین دی ہاتھ بن کے پیا دے کمینہ کوئی نہیں نہ منی ایک ہون من لے اس تو بعد میں کوئی مطالبہ نہ کر سا ظالم کتھے آگ میں پہنچانیاں سار میں نو دے تینو چامن دوال میں پویا دادی سارا سارا دی روندی راندی ہے کوئی ظلفے چی حد پہ دا بابا اجرقبل اللہ آزم اللہ ہو جورکم چل کائنات دا کوئی غم نہ میکو ہے ماتمیاں دھی پانی منگا جی اچھا بابا میری نوکری توڑی ہے چیز افہ ہوندے مظلوم دے زخمہ دا علاج ہوندے تے میں جملہ دہرا دینا فرمایا دیتھی آپ میں پہنچانی سار میں نو دے تنو چامن دوال نہیں سار میں نو دے تینو چامن دوال نہیں آندا جیدی دھی یہ یارو تا تڑپ کے روے دھی پانی منگے بولو دھی کھانا منگے دھی نجف درہ پوچھے دھی منگے سکے پیو دا سار ظالم کوئی ایسا جواب دیتا معصومہ مٹی دے جانتا میں پھر معافی منگتا سادات اسلام معاف کر دے انہا ایک سید سال ثواب دی مجلس ہے مالک انہا دے درجات بلند فرمائے پاک سیدہ اگر تاری روح موجود ہے یقیناً موجود ہے اے گناہ گار ذاکر تر تو بھی معافی مانگتا ہے لفظ میرا اوکھا جھان کے تھی حسین بھی اٹھ دی پئی ہے ایک دفعہ سجے ویکھئے پھر کھبے ویکھئے سجے ویکھیا تا حسین بھی وڈی تھی پھوپھی دے نال خیمے دی داخل بھی ہوندی ہے کھبے ویکھیا تے غریب دی لاش تڑپ دی ہوئی نظر آئی معافی بابا معافی دے بنا جدا غریب دی لاش تڑپ دی ہوئی نظر آئی بہن فاطمہ کبرا نو صد ماریا کبرا پھوپھی نو خیمے ونن دے تو میرے کولا ٹیمی ہوئے تو رات بند کر لے میں ہاتھ کے پیر بنا لما پھر تے بھی شام ٹر ونجنے میں بھی شام ٹر ونجنے 3 تو 4 منٹ دی پڑھائی اور بچ گئی نہیں مکا دے سا قاتل حسین دا اس ٹپے دے قریب آیا جس ٹپے تے عمر ساتھ کھڑا ہے نا تو لے واسے چھے لوگ نچ نچ کے قتل حسین دیا مبارکہ پہ دیتے ہاں لوگ نچ دے پائے حسین قتل ہوئے اے ظالم ٹپے دے قریب آکیا دے امیر تینو مبارک ہوئے میں باقی مال چھوڑے امیر تینو مبارک ہوئے جب تک روایت نہ ہوئے میں لفظ نہیں آتا امیر تینو مبارک ہوئے میں باقی مال چھوڑے عربی متن سنا دینا ظالم ایک ایسی گل کی تھی کربلا دی زمین نو زلزلہ آیا برداشت کر منو تو توڑا اپنا حوصلہ ظالمہ دا ایتے بر ما
ایک طویل ظالمہ دا ایک لمبا نیزہ دے میں بہنا نو انہ دے بھرا دا سر وکھاونا چاہتا ضرورت نہیں جو میں تفصیل بیان کروں اس ظالم نے ٹبے تو کھڑ کے ایک نیزہ سٹیا جیسا بھی ہویا حسین دا سر نو کے سینہ تے بلند ہویا تو اللہ تا مجمع چنگا ہے میں اوکھے مجمع پڑھے تے مجمع تڑپ کے رونا ظالم نے سنے حسین دا سر نو کے سینہ تے بلند کر لیا او نیزہ زمین تے نصب کیتا معافی تے مظلوم دا منہ اس پاسے کیتا جس پاسے اصغر دی ماں کھڑی ہے حوصلہ ہے اس بندے دا جڑا بندہ اس جملے تے تڑپ کے نہیں رہے بھلا ہوئے آفرین بھائی آفرین مرحبا سینٹ باغ طرف اس کا قبول فرما لگے توڑی ہے میرے امام دے ظہور دا بیس ہو جائے توڑا آنسو سیدہ دے رومال دا مہمان ہو جائے جس لئے حسین دا سر نو کے سینہ تے بلند ہویا تے شور ودھیا بھائیو جتا شور ودھیا نا سجاد بستر بیماری تے تڑپے سجاد تڑپے تے صد ماریا فضا شور کیسے آواز دی آقا میرے چ جرات نہیں میں پردہ ہٹینیاں خود ویکھ لو اے لفظ تو سنے ہوئے فضا خیمے دا پردہ ہٹایا پتر نو پیو دا سر نظر آیا پہلی زیارت حسین دی سجاد پر اللہ گوائے سجاد پہ پڑھتے آئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اتنے بک دیئے میری پڑھائی بس سجاد پہ پڑھتے آئے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ امام دے الفاظ تو سا چپ کر رہے سجاد پہ پڑھتے آئے السلام ماتمی نال گالے اسے خیمے جشی مر
آواز بلند